السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی حافظ قرآن کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو کیا انعامات سے نوازنے والا ہے، سو آپ یہ حدیث پوری سن کر جائیں اور اس حدیث کی تشریح سنیں۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ صاحب قرآن سے مطلب دو قول ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول صاحب قرآن سے یہ ہے کہ وہ تمام شخص جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، پھر نہ اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے، سو جو اسے پڑھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ تمام اشخاص اس صاحب قرآن کے تحت شامل ہے۔ یعنی جو بھی شخص قرآن یاد بھلے نہ کیا ہو لیکن اسے پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے، وہ صاحب قرآن کہلائے گا۔ اور دوسرا قول جو راجح قول ہے، جس کو پرائیورٹی دی گئی ہے، وہ یہ قول ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے، جنہوں نے پورا قرآن یاد کیا ہو، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں صاحب قرآن اسے ہی کہا جاتا ہے جو حافظ قرآن ہو، جنہوں نے قرآن کو پورا مکمل یاد کیا ہو۔ سو اب سنیں، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتقی، کہ پڑھو آج قرآن کو۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھو قرآن کو، اقرأ ورتقی، اور پڑھ کر چڑھتے جاؤ، اپنے درجات بلند کرتے جاؤ، یعنی جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ سیڑھیوں پر چڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اپنے درجات بلند کرتے جاؤ اور جنت میں اپنا مقام اور اونچا کرتے جاؤ، لیول ہائی کرو اپنا۔ سو جو صاحب قرآن ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں ہمارے یہاں کیا حال ہے، جب تراویح ہوتی ہیں ہمارے یہاں، خاص کر کے انڈیا اور پاکستان میں، تو جو امام صاحب ہیں وہ میٹرو کے سپیڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تراویح قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مقتدی ہوتے ہیں وہ اس میٹرو کے ٹریولرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور نیند کے غلبے کی وجہ سے ایسے ایسے ایک دم ہل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر میٹرو ٹرین چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی آج حال ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا۔ اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ اب جو میٹرو کے سپیڈ سے پڑھتا ہے وہ تو ایک دم فاسٹ پڑھے گا، وہ تو ایک دم اپنا میٹرو والا سپیڈ جاری رکھے گا۔ سو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے تو کیا آپ اپنا انٹروڈکشن ایسے دیں گے، مائی نیم از یہ، مائی فادر نیم از یہ، اور مائی مدر نیم از یہ، اتنا فاسٹ دیں گے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے؟ ہرگز نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے، انٹروڈکشن پوچھ رہا ہے، تو آپ اسی لیول میں بات کریں گے، اسی پیچ میں بات کریں گے جس سے سامنے والا سمجھ پائے۔ تو اسی طرح جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کیوں ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھا جاتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، عربی گرامر جانتے ہیں، انہیں تو بطریق اولا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور وہ بھی لوگ جو قرآن نہیں سمجھ رہے، ان کو بھی چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، آرام آرام سے پڑھے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہنے والا ٹھہر کر پڑھو آج، جیسا کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ سو جو صاحب قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، وہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، اور جیسے دنیا میں وہ پڑھا کرتا تھا۔ سو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ تیری آخری منزل، تیری منزل وہاں پر ہوگی جہاں پر آخری آیت ہوگی، یعنی جو تو آخری آیت جہاں تلاوت کرے گا وہی تیری منزل ہوگی، یعنی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ اب سوچئے قرآن میں شاید 6666 آیات ہیں، سو اتنا یہ آیات پڑھے گا تو سوچی اس کے کتنے مقامات ہوں گے اور کتنے اس کے درجات ہوں گے۔ 6666 کوئی کم نہیں ہوتے ہیں۔ جنت میں ایک مقام بھی، ایک درجہ بھی بلند ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ سو اس لیے اس حدیث سے ہم سب کو موٹیویشن ملتا ہے کہ قرآن کو حفظ کریں ہم لوگ۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ بیزی انسان ہیں، جاب والے انسان ہیں، بزنس والے انسان ہیں، ایک آیت ڈیلی یاد کریں، انشاءاللہ کم از کم 10 سال میں بھی تو حفظ ہو جائے گا نا مکمل۔
یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حافظ قرآن کی کتنی فضیلت ہے. کوئی بات نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت نکال لے قرآن حفظ کرنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اور دوسرا سبق جو ہمیں ملا ہے، قرآن کو بھائی تیز نہ پڑھے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھے اور قرآن کو سمجھے بھی. تو قرآن کو جب آپ سمجھیں گے تو اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. ورنہ قرآن کو سمجھے نہیں، صرف پڑھتے رہیں، اور جیسا آج کل کر رہے ہیں لوگ، صرف قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان کا شمار پھر جاہلوں میں ہونا چاہیے. کیونکہ جو قرآن سے واقفیت ہی نہیں رکھتا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے حلال و حرام کیا ہے، پھر تو وہ صاحب قرآن ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں دین کا علم حاصل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلا نہیں. اس لیے صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے اور اس کی خوب تلاوت کریں اور اسے اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرے، تب وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.